السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماہین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں TCL رپورٹس۔ ناظرین، اس وقت اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں عجیب ڈرامائی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ایک طرف حکومت خود احتجاج پر ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے یہی مطالبے کر رہی ہے کہ عمران خان کو علاج کا حق دیا جائے اور ان کو رہا کیا جائے، جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندے اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کو 2 سال سے ریلیف نہیں ملا۔ آج اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ناصر حسین صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی سر، بہت بہت شکریہ، آپ وقت نکال کر آئے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک طرف صوبائی حکومت کے نمائندے اور دوسری جانب بلدیاتی نمائندے احتجاج پر ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، جو تحریک انصاف کی حکومت ہے گزشتہ 13 سال سے صوبے میں حکومت میں ہے، برسرکردار ہے، تیسری دفعہ ان کو موقع ملا ہے حکمرانی کا، لیکن ان 13 سالوں میں ہم جب جائزہ لیتے ہیں تحریک انصاف کی کارکردگی کا تو وہ بڑا مایوس کن نظر آتا ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ یہاں کے عوام میں وہ جو بنیادی سہولیات ہیں اس کا فقدان ہے۔ دعوے تو بہت کیے، نعرے بھی لگائے گئے کہ عوام کو بنیادی سہولیات دی جائیں گی، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں عملی طور پر تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہیلتھ کارڈ دیا گیا، ہیلتھ کارڈ آپ نے دے دیا، اس کے علاوہ بھی لوگوں کی ضروریات ہیں، اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ BRT کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم نے BRT بنا کر دی، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ان 13 سال میں عوام کو آگے لے جانے کی بجائے پیچھے دھکیل دیا ہے، اور جس طرح کہ صوبائی حکومت کی کارکردگی ہے اس پر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ صوبے کے عوام جو ہے سوالات اٹھا رہے ہیں اور وہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ اپنی کارکردگی کا بتائیں کہ آپ نے 13 سالوں میں کیا کیا، تو ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، وہ صرف نعرے اور دعووں تک محدود ہیں۔ اور ہم جب بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کی، موجودہ وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں، ان کو 3 سے 4 ماہ ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کہنے کو کچھ نہیں ہے، اور وہ اگر ان پہ کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے تو وہ اس خاتون پر یا کسی بھی صحافی کو تسلی بخش جواب دینے سے قاصر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا، اور اب جو یہ بات کرتے ہیں، جو ہم بانی عمران خان کی PTI کے جو بانی ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے تو وہ بھی کچھ نہیں ہے ان کے پاس کہنے کے لیے۔ اور اب جب تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں ان کو قید ہوئے، جو ان کو سزائیں دی گئی ہیں، وہ اپنی سزائیں کاٹ رہے ہیں جیل کے اندر، اڈیالہ جیل کے اندر۔ اور اب جو صوبائی حکومت نے یا PTI کی جو مرکزی قیادت ہے اس نے فیصلہ کیا کہ یہاں بانی کو جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ دی جائیں، تو پہلے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے اپنے صوبے کے عوام کو کیا سہولیات دی ہیں؟ کیا یہاں پر کوئی ایسا اسپتال بنایا ہے کہ اس کا علاج مکمل یہاں پر ہو سکے؟ آپ جو صوبے کے عوام جو ہے وہ ملک کے دیگر صوبوں میں جاتی ہیں، وہاں پہ علاج کراتی، فری علاج کیا جاتا ہے۔ جو خطرناک بیماریاں ہیں اس کے علاج کے لیے یہاں کے صوبے کے اندر کوئی بڑا اسپتال نہیں بنایا گیا، نہ ہی جو موجودہ اسپتال تھے ان کو ایسی فیسلٹی دی گئی کہ صوبے کے عوام یہاں پر علاج کرایا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بانی کو چاہیے کہ جو پارٹی کے جو ان کے باہر قیادت موجود ہے وہ اپنی کارکردگی پر توجہ دیں، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ وہ صرف اور صرف بانی کی رہائی تک محدود ہیں، اور اب جو حالیہ دنوں میں ایک جو ڈائگنوز ہوا ہے بانی کی آنکھ کے متعلق، اس پہ کتنا شور و شرابہ کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں تقریباً آج سے 4تھا یا 5واں دن ہے یہاں کی مین شاہراہیں بند کی گئی ہیں۔ صوبے کے اندر داخلی اور خارجی راستوں پر PTI کے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کی PTI کی لوکل قیادت موجود ہے، وہ صرف یہ جو ہے اس جو قیادت ہے، مقامی قیادت ہے، وہ PTI کی مرکزی قیادت کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنے صوبے کے عوام کو جو آلریڈی اتنے پسماندہ ہیں سڑکیں بند کر کے آگے لے جانا چاہتے ہیں یا ان کو مزید پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا سوال یہی آتا ہے کہ PTI کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ نہیں چاہتی کہ بانی کو
فیسیلیٹیٹ کیا جائے یا ان کے جو سیاسی مشکلات ہیں اس کو کم کی جائے. تو میرے خیال میں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ نہیں چاہتی کہ بانی کو رہا کیا جائے یا ان کی مشکلات میں کمی کی جائے. وہ جو پارٹی کی قیادت ہے وہ صوبے کے عوام کو مزید تکلیف بڑھا رہی ہے. روڈ بند کر کے یہاں پر لاکھوں کی تعداد میں جو صوبے کے شہری ہیں دوسرے صوبے جاتے ہیں یا باہر سے لوگ آتے ہیں. یہاں پر کاروبار بند ہو چکا ہے, تقریباً ٹھپ ہو چکا ہے. نقل و حمل جو تھی سامان کی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور جب ایک بندہ پشاور سے یا صوبے کے کسی بھی حصے سے اسلام آباد یا پنجاب جانا چاہتا ہے تو اس کو 10 سے 12 گھنٹے لگتے ہیں. تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں تو اس صورتحال سے کیا بانی کو ریلیف ملے گا؟ تو اس کا سوال نفی میں آتا ہے. تو صوبے کی قیادت کو چاہیے کہ وہ صوبے کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی پہ توجہ دے اور بانی کی جو مشکلات بڑھانے کی بجائے اس کو کم کیا جائے. تو اس طریقے سے ہی پارٹی کی جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. جو پارٹی کے اندر گروپ بندی نظر آتی ہے اس پہ بھی قابو پایا جا سکتا ہے. اور جب کھل کر باتیں ہو رہی ہیں جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ صوبائی وزیر ہوں یا سابق وفاقی وزیر ہوں یا صوبے کی اعلیٰ قیادت ہو سابقہ, وہ کھل کر بات کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات موجود ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ بانی کو رہا کیا جائے. تو اس صورتحال میں یہ سوال اٹھتا ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پر کہ وہ بانی کی رہائی کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کر رہے, ان کی مشکلات کمی کرنے کی بجائے ان میں اضافہ کر رہے ہیں. تو پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ جو لیڈرشپ ہے پارٹی کے ساتھ مخلص ہے, عوام کے ساتھ مخلص ہے یا بانی کے ساتھ مخلص ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے ذریعے پارٹی کے اندر انتشار مزید بڑھے گا. عوام کے اندر جو آلریڈی یہاں کی عوام صوبے کی عوام جو ہے اس میں شعور اجاگر ہو رہا ہے, وہ سوال اٹھائے گی پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی کہ انہوں نے صوبے کے عوام کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے ہیں. عمران خان پنجاب میں قید ہیں اور خیبر پختونخوا کے خارجی اور داخلی راستے بند کیے جا رہے ہیں. عمران خان کو اس طرح رہائی مل سکتی ہے؟ دیکھیے میں اس سے پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اس طریقے سے بانی کو رہائی نہیں مل سکتی. بانی کے خلاف مقدمات درج ہوئے, ان کا باقاعدہ ٹرائل ہوا, عدالتوں میں مختلف سماعتیں ہوئی ہیں, مختلف پیشیاں بھگتی گئی ہیں, دونوں طرف سے وکلاء نے دلائل دیے ہیں. ان دلائل کی روشنی میں, شواہد کی روشنی میں بانی کو اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سزائیں دی گئی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پریشر ڈال کر, شور شرابہ کر کر, دھرنا دے کر, احتجاج کر کے عوام میں اضطراب پیدا کر کے بانی کو رہائی دلا سکتے ہیں. یہ نہ ہونے کے برابر ہے, یہ مشکل ہے, یہ ناممکن ہے. جب تک بانی کو عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتی, جب تک ان کے مقدمات کی صحیح پیروی نہیں کی جاتی, ان کے کیس کو جو ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں پارٹی کی طرف سے یا صوبائی حکومت کی طرف سے یا پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے, وہ پیشیوں پر باقاعدہ طور پر آتے نہیں ہیں, ان کے وکلاء نہیں آتے, اگر وکلاء آتے ہیں تو وہ گواہ نہیں ہوتے, گواہ ہوتے ہیں تو شواہد نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے بانی کو ریلیف نہیں مل سکتا, نہ ان کو رہائی مل سکتی ہے. ان کو صرف اور صرف جو پاکستان کے آئینی اور قانونی راستے ہیں جب تک اس کو اپنایا نہیں جاتا اس وقت تک بانی کو رہائی ملنا مشکل ہے. اور یہ پارٹی کو, لیڈرشپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بانی کو ریلیف دلانا چاہتے ہیں, ان کی رہائی کو ممکن بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں جو ہم دیکھتے ہیں جو پارٹی کے اندر حالات ہیں یا جو صوبائی حکومت کے جو گورننس کے طریقہ کار ہے اس سے نظر یہی آتا ہے کہ بانی کو اندر رکھنا چاہتے ہیں پارٹی کی قیادت بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اور جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بانی کو رہائی ملے. اگر وہ کوئی ریلیف بات کرتے ہیں یا وہ حکومت کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پارٹی کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں, جن کی دکانیں چل رہی ہیں, جو بانی کا نام کو کیش کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کو رہائی ملے اور ان کی دکانیں بند ہوں. تو ان کی کوشش یہی ہے کہ جب تک عمران خان جیل کے اندر رہیں گے ان کے مفادات, وہ اپنے ذاتی مفادات
کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے، وہ حاصل کرتے رہیں گے، اور اپنے جو مالی ان کی جو جائیدادیں ہیں، جو ان کے اثاثے ہیں، ان میں روز بروز اضافہ ہوتا رہے گا۔ حکومت نے عمران خان کا معائنہ کیا اور ڈاکٹرز نے بھی علاج کیا اور تسلی بخش ان کو جواب دیا، ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئیں، لیکن ان کا کوئی بھی نمائندہ نہیں گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا؟ کیا ان کا یہ قدم ٹھیک تھا، نہ جانا ٹھیک تھا؟ اس میں سمپل یہی ہے کہ جب ہم ماضی کو دیکھتے ہیں، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ تھی اڈیالہ جیل کے باہر روزانہ کیمپ لگاتی تھی، وہاں پر کبھی کچھ کرتے تھے، کبھی کچھ کرتے تھے بانی کی علاج کے لیے، بانی کی رہائی کے لیے۔ جب بانی کے علاج کی بات کی گئی، حکومت نے ان کو آفر دی، پارٹی کی قیادت کو بھی اور ان کی فیملی ممبرس کو بھی، کہ وہ وہاں پر موجود ہوں، اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہوں، تاکہ ان کے سامنے بانی کا چیک اپ کیا جا سکے اور ان کا علاج جو ہے، جو ان کو بیماری ہے، وہ ان سے آگاہ کیا جا سکے۔ تقریباً 2 دن پہلے جو 5 رکنی میڈیکل ٹیم تھی، جو پاکستان کے معروف آئی اسپیشلسٹ تھے، وہ گئے اور مختلف ان کے ٹیسٹ لیے گئے۔ تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ تک وہ ٹیم موجود رہی جیل کے اندر، اور انہوں نے بانی کے جو متعلقہ لوگ تھے، ان کی فیملی کے لوگ تھے، یا پارٹی کے جو لوگ تھے جن کو یہ پیشکش کی گئی تھی، وہ یہاں پر آئیں، لیکن ٹیم نے 1.5 گھنٹہ انتظار کیا، لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا، پارٹی کی طرف سے کوئی بھی نہیں آیا۔ تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کتنے مخلص ہیں بانی کے ساتھ، کتنے سنسیریٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ آپ باہر جیل کے سامنے تو آپ روزانہ ڈرامہ کرتے ہیں، جب بانی کے علاج کی بات ہوئی، جب ان کو چیک اپ کیا جا رہا تھا، جب ان کو کہا گیا کہ آپ وہاں پر موجود ہوں، تو وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب عدالتوں میں تاریخیں لگتی ہیں تو کبھی وکیل نہیں ہوتا، کبھی کچھ نہیں ہوتا، کبھی کچھ نہیں ہوتا، ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 رکنی جو میڈیکل ٹیم تھی، انہوں نے ان کا دیکھا، مکمل ان کا معائنہ کیا، جو ان کے ضروری ٹیسٹ تھے وہ کیے گئے، کیونکہ موبائل لیب لے کے گئے تھے وہاں پر، حکومت کی طرف سے ان کو پرووائڈ کی گئی تھی۔ انہوں نے وہاں پہ مکمل تھارول ان کو چیک کیا ہے اور ان کی بیماری ڈائگنوز کی گئی، اور ان کو جو تقریباً 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے ان کو اسپتال لے کے گئے تھے، جو انجیکشن لگائے گئے تھے، اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ ان کو جو آئی سائٹ کی ویکنس تھی، وہ اس میں کمی آ گئی ہے۔ اب اس میں ان کی جو امپرومنٹ کر رہے ہیں، وہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی 15% آنکھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور 85% کام نہیں کر رہی۔ جو اب ان کے علاج شروع کیا گیا تو ان کی بینائی بحال ہو چکی ہے، اور ان کی جو ایک آنکھ ہے بالکل 6/6 ہو گئی، اور دوسری جو ہے جس میں تھوڑا سا مسئلہ تھا، اس میں 6/9 ہو گئی۔ اگر علاج جاری رہا تو ان کی یہ دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے سر ناصر حسین کے ساتھ، اور اب وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے، کہیں جائیے گا مت۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ڈسکشن کر رہے تھے سر ناصر حسین کے ساتھ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حوالے سے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ اسلام آباد احتجاج میں خیبر پختونخوا کے وزیروں اور اسمبلی اراکین کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ پرامن احتجاج کریں، وہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، اس سے ریاست آپ کو نہیں روک سکتی۔ لیکن جب آپ سڑکیں بند کریں گے، جب آپ انتشار پیدا کریں گے، تو الٹیمیٹلی قانون حرکت میں آئے گا۔ ہم بات کر رہے تھے کہ 4-5 دن سے آپ کا جو جی ٹی روڈ ہے، موٹر وے ہے، وہ بند ہے، اور کل جو بات کی گئی تھی، صوبائی وزراء سے بات کی گئی، وہاں پر جو دھرنے کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ان کا کہنا تھا کہ بانی کی علاج تک ہم ان کو موٹر وے نہیں کھولیں گے۔ تو بانی کا علاج تو شروع ہو چکا ہے، اب آپ کو چاہیے کہ آپ فوری طور پر موٹر وے کھولیں اور لوگوں کو آسانی ہو۔ اس میں سمپل یہی ہے کہ اگر آپ وہاں پر بیٹھ کر دکان لگاتے ہیں، روزانہ بیٹھ جاتے ہیں پختونخوا ہاؤس کے سامنے اسلام آباد میں، وہ تو آپ کا اپنا گھر ہے،
آپ اپنے گھر کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں، وزراء آ جاتے ہیں، جو آپ کے اراکین پارلیمنٹ ہے وہ آ جاتے ہیں، وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، اندر چلے جا کے وہاں پر اپنے آرام سے سکون سے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کی جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، صرف اور صرف فوٹو سیشن تک محدود ہے۔ نہ صرف پختونخوا ہاؤس کے سامنے احتجاج، بلکہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بھی چند جو اراکین پارلیمنٹ آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک ٹوکن اسٹرائک کر کے چلے جاتے ہیں، مطلب کہ آپ کو اس بجائے آپ کو احتجاج کرنے کے آپ کو چاہیے کہ جو بانی کو جو مشکلات ہیں اس کے حل کے لیے جو عملی اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں۔ حکومت نے جو آفر آپ کو کی تھی کہ جا کے وہاں پر ٹریٹمنٹ دیکھیں کہ ان کا کیسا علاج کیا جا رہا ہے، آپ اس پہ فوکس کریں۔ سر، موجودہ حالات میں کیا سمجھتے ہیں آئی جی خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری کیا کر سکتے ہیں؟ کیا اپنی طرف سے ایسے احکامات جاری کر سکتے ہیں تاکہ روڈ کھلوا سکیں؟ دیکھیں، چیف سیکرٹری کسی بھی صوبے کا یا آئی جی کسی بھی صوبے کا ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ صوبے کے جو حالات ہیں، اس کے معاملات ہیں، وہ ٹھیک چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں، کیا یہاں پر جو عوام کو ریلیف دینا چاہیے وہ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا۔ گڈ گورننس کے جو بھی بات ہوتی ہے، یہ بیوروکریسی رسپانسبل ہوگی، یہ پولیس رسپانسبل ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ نے گزشتہ روز کوشش کی وہاں پر موٹر وے کھلوانے کی۔ جو متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنر تھے سوابی کے، انہوں نے جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات کی، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ موٹر وے کھول دیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو پی ٹی آئی کے صوبائی وزراء تھے یا اراکین اسمبلی تھے یا مقامی قیادت تھی، انہوں نے ڈی سی کو تعاون کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ دوبارہ اس بات کو دہرایا کہ بانی کو کہ علاج تک موٹر وے بند رہے گی۔ سوال اٹھتا ہے کہ بانی کا علاج تو آج سے 10 دن پہلے شروع ہو چکا تھا، ان کو باقاعدہ طور پر پیمز اسپتال لے جایا گیا تھا، لیکن آپ لوگوں نے اس کو اتنا ہوا بنایا کہ آپ آپ چاہتے ہیں کہ بانی کے نام پر لے کر عوام کو تکلیف دی جائے، اور آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ مطمئن نہیں تھے کہ بانی کا علاج ٹھیک ہو رہا ہے یا ان کا چیک اپ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو آپ کو چاہیے تھا، آپ کی قیادت کو چاہیے تھا کہ جیل میں جاتے وہاں پہ خود دیکھتے کہ وہاں پہ ان کا کیسا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اب جب کل کہ میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے، اور اس میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں اور جو سپریم کورٹ نے فرینڈ آف بنایا تھا ان کے بانی کے وکیل کو، فیصل سلمان کو، اگر میں نام سے غلط ہوتا ہوں، یہ سلمان فیصل تھا، ان کو بھجوایا تھا کورٹ نے جا کے بانی کا معائنہ کریں، انہیں جو جیل کے اندر سہولیات دی جا رہی ہیں وہ کیسی ہیں۔ اور یہ بات خوش آئند ہے کہ بانی نے خود کہا کہ ان کو جو جیل کے اندر سہولتیں دی جا رہی ہیں اس سے اطمینان کا اظہار کیا، اور نہ صرف جیل کی سہولیات بلکہ جو ان کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے اس پر بھی انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ تو کل سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی، اسی تناظر میں سپریم کورٹ نے بھی اعتماد کا اظہار کیا اور ان کی جو ریٹ تھی ان کو نپٹا دیا گیا۔ تو جب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے آ چکی ہے، بانی نے خود اطمینان کا اظہار کر دیا ان کے علاج پر بھی، ان کو فیسلٹی پر بھی، تو آپ کس چیز کا احتجاج کر رہے ہیں؟ آپ نے کیوں لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے؟ صوبے کا صرف ایک جگہ نہیں، تقریباً جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں، پنجاب سے ملتے ہیں یا کسی دوسرے صوبے سے ملتے ہیں، آپ نے وہاں پر بیٹھ کے اپنے روڈ بلاک کر کے آپ کس کو تکلیف دے رہے ہیں؟ آپ اپنے صوبے کے عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ یہاں کو آلریڈی یہاں پر بزنس نہ ہونے کے برابر ہے، دہشت گردی کا شکار یہ صوبہ ہے، اور آپ بیٹھ کر احتجاج کریں گے تو کیا آپ صوبے کو فائدہ پہنچا رہے ہیں کہ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو بیوروکریسی کا کام تھا، جو چیف سیکرٹری کا کام تھا، جو آئی جی کا کام کرنے کا تھا، انہوں نے اپنے تئیں کوشش کر لی، لیکن چونکہ ان کی بھی ایک لمٹ ہے، ایک دائرے کے اندر کام کرنا ہوتا ہے ان کو، تو انہوں نے متعلقہ حکام کو یہ رپورٹ پیش کر دی ہوگی۔ اب وہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی کوشش ہے کہ صوبائی حکومت کو قائل کیا جا سکے کہ یہ موٹر وے اور روڈز کھول دیے جائیں تاکہ عوام کو آنے جانے میں ان کے بزنس کو فائدہ ہو۔ علی امین گنڈک پور کا کہنا ہے کہ پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ عمران خان رہا ہو جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا یہ دعویٰ کس حد تک سچ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں علی امین گنڈک پور کی جو بات ہے اس کی میں 100% تصدیق کرتا ہوں۔
ان کا کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں جب سے بانی کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کو سزائیں دی گئی ہیں، مقدمات کا سامنا انہوں نے کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کسی نے بھی کوشش نہیں کی کہ بانی کو جو ان کی قانونی اور آئینی حیثیت ہے اس طریقے سے پیروی کی جائے کیسز کی۔ تو یہ ان کا بانی جو ہے اپنا علی امین گنڈاپور کا کہنا بالکل درست ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کسی کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، ہر کسی نے اپنی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھا ہو، چاہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھا ہو، چاہے پختونخوا ہاؤس کے سامنے بیٹھا ہو، یا کہیں پر ہی بیٹھا ہو، تو ہر کوئی فوٹو سیشن تک محدود رہتا ہے، اپنا ٹک ٹاک بناتا ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہے، اور اس کے جو ذاتی مفاد ہیں وہ اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور کا کہنا بالکل درست ہے۔ پارٹی کی جو سنسیئر لیڈرشپ ہے، جو چاہتی ہے مذاکرات ہوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سیاسی طریقے سے بات کی جائے حکومت کے ساتھ، پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کیا جائے، جو سیاسی معاملات ہیں اس کو وہاں پہ سیٹل کیا جائے، اور ملک کے بہتری کے لیے مل جل کر کام کیا جائے۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو جو ہاکس ہوتے ہیں جو کسی پارٹی کے اندر موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ ہیں، جو ان کی کوشش ہے کہ بانی کو زیادہ سے زیادہ جیل میں گزارا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، کبھی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کرتے ہیں، کبھی وہ جب سے حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جس سے دونوں طرفین جو ہے پارٹی کی جو سنجیدہ قیادت ہے وہ اور حکومت پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ کئی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن سے لے کے آج تک کئی دفعہ حکومت نے پیشکش کی ہے، آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یہ معاملات کو سیٹ کرتے ہیں، حکومت کی معاملات میں آپ ہمیں گائیڈ کریں، جو غلطیاں ہم سے ہیں وہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے، بجائے اس کے کہ یہ بات کی جائے جو جمہوریت کی تقاضے ہوتے ہیں اس کو پورا کیا جائے۔ وہ اسمبلی کے اندر شور شار مچا کے چلے جاتے ہیں، احتجاج کر نکل جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علی امین گنڈاپور کا جو کہنا ہے بالکل 100% ٹھیک ہے۔ پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نہیں چاہتے بانی کو رہا کیے جائے۔ اس میں یہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب علی امین گنڈاپور جب وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کئی بار کوشش کی اور انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے، جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ محسن نقوی نے کوشش کی کہ بانی کی رہائی کے لیے وہ اپنا رول پلے کریں، اور انہوں نے پیشکش بھی کی تھی۔ لیکن جس طرح بقول گنڈاپور صاحب کے کہ پارٹی کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو نہیں چاہتے کہ بانی کو ریلیف ملے یا ان کے کیسز جو ہیں جلد منطقی انجام تک پہنچائے جا سکیں۔ تو یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ پارٹی کے اندر جب ایسے لوگ موجود ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ پی ٹی آئی آگے بڑھ سکتی ہے، نہ وہ عوام کو ریلیف دے سکتی ہے، اور نہ عوامی مفاد میں یا ملک کے مفاد میں کوئی ایسا فیصلہ کر سکتی ہے جس سے ملک آگے بڑھ سکے۔ جب تک ایسے لوگ موجود ہیں، میں گنڈاپور صاحب سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ کیا پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے وہ ان لوگوں کو پارٹی سے باہر نکالے گی؟ میں بھی دیکھ رہا تھا بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ دیا ہے خان کی فیملی سے متعلق، انہوں نے کہا کہ ان کو نوٹس دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی حرکتوں کے بجائے ان کو چاہیے کہ پارٹی کے اندر جو ایسے لوگ موجود ہیں ان کو اپنے صفوں سے باہر نکالیں، اور پارٹی کو جس طرح سیاسی پارٹیاں چلتی ہیں مشاورت کے ساتھ جمہوریت کے استحکام کے لیے اس طریقے سے چلائی جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملکی کہ جو صورتحال اس کے لیے بہتر ہوگا۔ وفاق اور صوبے کے درمیان رابطے شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ملاقات سے کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس سے عوام کے مسائل کچھ حد تک حل ہو پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیے بڑی اچھی کوشش تھی وزیر اعظم کی بھی، اور وزیر اعلیٰ نے بھی اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ ملے، صوبے کے جو مسائل تھے، جو صوبے کے وسائل پہ قبضہ کہہ لیں یا ان کے جو بقایا جات تھے صوبے کے، اس پہ بات چیت کی گئی ہے، تو ایک اچھی خوش آئند بات تھی۔ لیکن وہی بات آتی ہے کہ جب معاملات اچھائی کی طرف جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی بہانہ بنایا جاتا ہے کہ صوبے میں اور وفاق کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چند ہفتے پہلے ان کی ملاقات ہوئی، بڑی خوشگوار ملاقات تھی، انہوں نے بھی وزیر اعلیٰ نے بھی اس کو ویلکم کیا، اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ صوبے کے بقایا جات ہیں یا ان کے مسائل ہیں، اس کے حل کرنے کے لیے وہ سنجیدہ اقدامات کریں گے۔ لیکن چند دن کے بعد ہی بانی کی صحت سے متعلق شوشہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ باتیں ہوں گی یا آپ اس کو چھوٹی سی بات کو آپ اتنا بڑا ہائپ کریٹ کریں گے تو یہ صوبے کے جو مفاد کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وفاقی حکومت
یا وزیر اعظم نے بڑی اخلاص کے ساتھ کوشش کی ہے کہ صوبے کے مسائل حل کیے جائیں. اب یہ جو ہے فیصلہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کرنا ہے کہ وہ صوبے کے معاملات کو کیسے لے کے چلنا چاہتے ہیں، یا اپنے سیاسی جو ان کے گولز ہیں، جو سیاسی اچیومنٹس ہیں، جو ٹارگٹس ہیں، اس کو اگر آپ آگے رکھیں گے اور صوبے کے مفاد کو پیچھے رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے کی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ پی ٹی آئی کو تیسری دفعہ اقتدار کا موقع ملا اور اس نے تیسری دفعہ بھی موقع گنوا دیا. سوشل میڈیا پر بھی ایک تصویر عمران خان کی بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے جس میں ان کی ایک آنکھ کافی افیکٹڈ نظر آ رہی ہے، اور سوشل میڈیا ہو یا ہم دیکھ لیں کہ جس طرح سارے روڈز بلاک کر کے لوگ دھرنا کر رہے ہیں ان کی صحت کو لے کے. یہ کہا جا رہا ہے جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ ان کی صرف 15% ان کی آنکھ کی ویژن کام کر رہی ہے، 85% نہیں کر رہی. تو آپ کو کیا لگتا ہے، سب لوگوں کا جو یہ ماننا ہے کہ اس میں حکومت کی غلطی ہے، اس پوائنٹ تک اگر ان کی صحت آئی ہے تو اس میں حکومت کی غیر ذمہ داری ہے، انہوں نے وقت پر اس کا کوئی حل نہیں نکالا، ان کو ٹریٹمنٹ نہیں دیا وقت پر، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بات میں کتنی % حقیقت ہے؟ دیکھیے کل جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے جو پیش کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ان کی پہلے ہی بات کی جاتی تھی کہ ان کی 85% آنکھ کام نہیں کر رہی. تو کل کی رپورٹ کی روشنی میں جو ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی تھی آج سے 10-15 دن پہلے، جو ان کو پی ایم سے اسپتال لے کے جایا گیا تھا، اس کی علاج کی تناظر میں اب ان کی جو بینائی ہے بہت بہتر ہو چکی ہے. تقریباً جب ہم کہتے ہیں 15% کام کر رہی تھی، اب تقریباً 70% ان کی آنکھ ہے وہ بالکل صحیح کام کر رہی. جو کلاٹ تھا وہ بھی ضائع، اس کو بھی اس کا علاج کر دیا گیا ہے. تو اب ان کی آنکھ جو ہے، ایک آنکھ جسے میں نے کہا 6/6 جو بالکل نارمل ہوتی ہے وہ اس طرح کام کر رہی ہے، اور دوسری آنکھ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے تو وہ بھی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے، علاج چل رہا ہے، تو اس میں ٹائم لگتا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ ان کو علاج جو حکومت کی غفلت ہے، بالکل اس میں حکومت کی غفلت میں سمجھتا ہوں کہ ہے کہ اگر بر وقت علاج کیا جاتا، اگر اس سے مطلب آج سے 20 دن پہلے یا 15 دن پہلے ان کو پی ایم سے اسپتال لے جایا گیا تھا، اگر اس کو پہلے کور کر لیا جاتا تو اتنا شور نہ ہوتا، اتنا ہائپ کریٹ نہ ہوتا. تو تھوڑی سی اس میں حکومت کی غلطی موجود ہے کہ اس کو بر وقت انہوں نے اقدام نہیں اٹھائے. اگر یہ 10-15 دن کی بجائے وہ 1 مہینہ پہلے کر لیتے، علاج کر لیتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ان کی حالت بالکل بہتر ہوتی، اتنی ڈیمیج نہ ہوتی. اور اب کل میڈیکل رپورٹ کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی جو عمر ہے اس کے مطابق آنکھ ان کی بالکل ٹھیک ہے، جس طرح نارمل انسان کی ہوتی ہے. اگر ان کو اب 50 کے بعد یا 60 کے بعد تو ہر بندے کو، ہر تیسرے بندے کو چشمہ لگ جاتا ہے. تو اب خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی پارٹی کی جو باہر ہے، جیل کے باہر موجود قیادت ہے، ان کو ایڈوائز کرے کہ وہ صحت کی بجائے کسی اور معاملے پہ سیاست کریں، صوبے کے مفاد کے متعلق بات کریں، صوبے کے مسائل کے حل کرنے پہ سیاست کریں. یہ بانی کی صحت پر جو میں اللہ کا شکر ہے کہ ان کی بالکل صحت ٹھیک ہو چکی ہے. اب اس پہ سیاست کرنے کی بجائے صوبے کے مسائل، پارٹی کے مسائل، اس کو فوکس کرے. پارٹی کے اندر جو گروپنگ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی اور صوبے کے مفاد کے لیے بھی بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ سر. ہماری سر ناصر سے گفتگو ہو رہی تھی عمران خان کی صحت کو لے کر، اور جس طرح کے اقدامات ان کی پارٹی اپنا رہی ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوا کہ عمران خان کا خود یہ کہنا ہے جیل میں کہ ان کو بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ اور سہولیات دی جا رہی ہیں، لیکن ان کی پارٹی کے نمائندوں کا روڈ بلاک کرنا، ہر چیز کو بند کرنا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے وہ خود اپنی عوام کو تکلیف دے رہے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہے، سچ ہے کہ حکومت جو آج اقدامات اپنا رہی ہے، عمران خان کو بہتر سے بہتر ٹریٹمنٹ دے رہی ہے، اس کی نوبت ہی شاید نہ آتی اگر وہ جو آج کر رہے ہیں وہ آج سے 15-20 دن پہلے کر لیتے، جیسا کہ ہمیں سر ناصر نے کہا، ان سے گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا. لیکن ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی درست ہے کہ اب عمران خان بہت بہتر ہیں، ان کی صحت میں بہت تبدیلی آئی ہے اور اب ان کی آنکھ بھی کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے. تو پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ان کے نمائندوں کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات نہ اپنائیں جس سے وہ لوگوں کو تکلیف دیں، اندر ان کے جو عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ تکلیف دیں. وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی عوام تکلیف میں ہو. آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز. ہر لمحہ، ہر خبر آپ کے ساتھ. دیکھتے رہیے گاؤں نیوز.
News that matters.